نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في موضع آخر يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ نے ہمیں جو مذہب دیا ہے، جو دین دیا ہے، وہ دین اسلام ہے. قرآن کریم نے اسی کا نام لے کر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. اور یہ دین چلتا آ رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے. حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کی طرف سے احکامات لے کر آئے اور کامیابی کے طریقے لے کر آئے جس کو دین کہتے ہیں. اور دین کا سادہ سا ترجمہ اللہ کا حکم اور رسول اللہ کا طریقہ. جس زمانے میں جو رسول، جو پیغمبر، جو نبی ہوں گے ان کا طریقہ، اور میرے اور آپ کے لیے اللہ کا حکم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کو کہتے ہیں دین. اور اس تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے اس کو کہتے ہیں اسلام، اور اس راستے پر چلنے والے کو کہتے ہیں مسلمان. مسلمان جس راستے پہ چل کے خدا اور رسول کو پالے اس کو کہتے ہیں اسلام. اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے. تو یہ دین صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان ہیں، پہلے پیغمبر ہیں اور انسانوں کے سب سے پہلے ابا اور ہادی ہیں، یہ دنیا میں آئے تو دین لے کر آئے، انسانوں کی کامیابی لے کر آئے، اور وہیں سے کامیابی اور ناکامی کے دو راستے نکلے. کامیابی کا راستہ نبیوں کے طریقے میں چھپا ہوا ہے، ناکامی کا راستہ نبیوں کے طریقے سے ہٹنے میں ہے. جو بندہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کے زندگی گزارے گا وہ ناکامی کا راستہ ہے. تو وہاں سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر، جتنے رسول، جتنے نبی آئے، ہر نبی نے اللہ کی طرف سے کچھ احکامات، کچھ طور طریقے انسانوں کی کامیابی کے لے کر آئے. اس کو دین کہتے ہیں. لیکن وہ کامل و مکمل نہیں تھے. کسی نبی کے پاس کچھ طریقے تھے، کسی اور کے پاس کوئی اور طریقہ تھا. مکمل دین، مکمل طور طریقے ہر نبی کے پاس نہیں تھے. جب اللہ نے چاہا نبیوں کا سلسلہ میں بند کر دوں اور میری ہدایت کی کتابوں کا راستہ میں روک دوں، وہی کے سلسلے کو میں چھوڑ دوں، تو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کو کہا گیا آپ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے ختم کرنے والے، نبیوں کے سلسلے کو روکنے والے آخری پیغمبر ہیں. یوں سمجھو کہ ایک عمارت کھڑی ہوئی ہے، ایک بلڈنگ بن رہی ہے، اس کی آخری اینٹ آپ ہیں. اب بلڈنگ بن گئی، ایک مکمل گھر تیار ہو گیا جسے کہتے ہیں ہماری اپنی زبان میں، ایک مکمل گھر بن گیا. اب اسی کو اللہ نے فرمایا ایک مکمل دین میں نے دے دیا دنیا والوں کو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کے بارے میں تم سے راضی ہوں۔ جو مسلمان ہے، جو اسلام پر چلتا ہے، میں اس سے راضی ہوں۔ جو اس سے ہٹ کر ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اپناتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، میں اس کو ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ اس کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے بڑے تاکید کا لفظ ہے۔ ہرگز ذری بھی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ اس معاملے میں ہرگز کسی بھی انسان کو، اس کی کسی بھی عمل کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ دین ہے اسلام تو آ جاؤ، مذہب اسلام کو تم نے چھوڑ دیا، میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے تم وقت کے فرعون ہو، چاہے وقت کے قارون ہو، چاہے تم نمرود ہو، چاہے تم ابو جہل ہو، چاہے تم ابو لہب ہو، چاہے تم نبی کے چاچا ہو، چاہے تم نبی کے بیٹے ہو، چاہے تم نبی کے باپ ہو، چاہے تم نبی کی بیوی ہو، چاہے ساری دنیا کی سلطنت تمہارے پاس ہو، ساری دنیا کا مال تمہارے پاس ہو، دنیا کے تم بادشاہ ہو، میرے پاس تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ سب اشارے میں عرض کر رہا ہوں جو قرآن و حدیث کے حوالے سے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، ابراہیم علیہ السلام کے ابا کافر، نوح علیہ السلام کی بیوی کافر، لوط علیہ السلام کی بیوی کافر، حضرت آسیہ کا شوہر فرعون کافر، پوری دنیا کی سلطنت کو سنبھالنے والا بادشاہ نمرود کافر، کروڑوں اربوں خربوں ملین بلین ٹریلین کی دولت رکھنے والا قارون کافر، ابو جہل، حضور نے فرمایا فرعون هذه الامہ، اس امت کا یہ فرعون ہے، ساری صلاحیتوں کا مالک کافر، ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، جس نے نبی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا، اور حضور کے چچا ابو طالب جنہوں نے دین کے پھیلنے میں بڑی مدد کی لیکن مسلمان نہیں ہوئے، کافر۔ اللہ نے ایک فیصلہ سنا دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اپناؤ گے، تمہاری زندگی کی کوئی حیثیت میرے پاس قابل قبول نہیں ہے، چاہے تم وقت کے بادشاہ ہو، نبی کے خاندان کے ہو، اونچے عہدیدار ہو، مال و دولت میں تمہارے برابر کا کوئی نہ ہو، خوبصورتی میں، حسن و جمال میں، دل و دماغ کی تمہاری صلاحیتوں میں تمہارے مقابل کا دنیا میں کوئی ٹکر کا نہ ہو، وہ سب اپنی جگہ، میرے پاس جو چیز دیکھی جائے گی وہ دین ہے، دین۔ واقعی اس جملے پر میں اور آپ غور کریں گے، جی تو چاہتا ہے سجدے میں گر جائیں۔ کتنا لاکھ شکر ہے اللہ کا، اللہ نے مجھے اور آپ کو جو دین دیا ہے، دین اسلام، ہم 100% الحمدللہ کامیاب ہیں۔ ہماری بارے میں اللہ نے فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے اسلام سے میں راضی ہوں۔ جس اسلام سے میرا رب راضی ہے، اس اسلام کو میں اور آپ اپنانے والے ہیں۔ دنیا میں جتنے مومن مسلمان ہیں سب اس کو اپنانے والے ہیں، اور اس ملک میں رہنے والے جتنے مسلمان ہیں وہ اس معاملے میں کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کو معلوم ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، اور اسلام سے ہٹ کر اگر ذرا بھی راستہ ہم دوسرا اختیار کریں گے، اللہ کو وہ اسلام پسند نہیں ہے، وہ دین پسند نہیں ہے، اور اللہ اس کو یوں اٹھا کے پھینک دیں گے، کوئی اس کی اللہ کے پاس حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ یہ بنیادی چیز ہے، اس کا احساس مجھے اور آپ کو ہمیشہ ہونا چاہیے۔ جس دین کو میں اور آپ اپنا رہے ہیں وہ بہت اونچا دین ہے، بہت سچا دین ہے۔ دنیا میں اس وقت جتنے کروڑوں کے انسان موجود ہیں، ان سب میں سچا مذہب، اچھا مذہب، صحیح مذہب، آسمانی مذہب جو صحیح شکل و صورت میں آج بھی باقی ہے، انشاءاللہ قیامت تک جو باقی رہے گا، وہ مذہب اسلام ہے۔ یہ تو سینہ تان کے ہمیں کہنے کی ضرورت ہے، ڈنکے کی چوٹ کہنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں ہے اور کوئی چھپی چھپائی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن کا صاف اعلان ہے کہ دنیا میں جو مذہب صحیح ہے وہ مذہب اسلام ہے۔
اس مذہب پہ اللہ نے مجھے اور آپ کو چلایا ہے۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مولا تیرا شکر ہے، کروڑوں دفعہ شکر ہے یا اللہ تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو، میرے بھائی بہنوں کو، میرے اولاد کو اب تک جس مذہب پہ چلایا ہے، دعا یہ ہے کہ یا اللہ میری نسلوں تک، قیامت کی صبح تک اس مذہب پر میری نسلوں کو باقی رکھنا، آمین آمین۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں جتنے مذہب ہیں، جتنے طور طریقے ہیں، جتنے مذہبی رواج ہیں، ان سب میں اگر صحیح طریقہ ہے تو وہ ہے مذہب اسلام کا۔ بے شک کسی زمانے میں عیسائیوں کا طور طریقہ، کرسچینز کا طور طریقہ مذہب اسلام کہلاتا تھا۔ ان سے پہلے یہودیوں کا طور طریقہ وہ مذہب اسلام کہلاتا تھا۔ ان سے پہلے جو پیغمبر، جو رسول ہوا کرتے تھے، ان کے طریقے کو اپنانے والے وہ اپنے مذہب کے اپنے دور میں وہ مذہب اسلام پر 100% باقی تھے۔ جیسے ایک نبی چلے گئے، اس کے بعد دوسرے نبی آئے، دوسرے نبی کو اللہ نے دوسری شریعت، دوسری کتاب، دوسرے طور طریقے دیے، اس کو اپنانا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر یوں کہے کہ نہیں میں اس کو نہیں مانتا، میں پرانے طریقے پہ باقی رہتا ہوں، تو قرآن کہتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر آج کے اس زمانے میں کوئی کرسچینس یوں کہے ہم بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم بھی تو بائبل کو مانتے ہیں، ہم بھی ان کے طور طریقے کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور کی لائی ہوئی کتاب کو آخری کتاب ماننا اور ہمارے پیغمبر کو آخری پیغمبر ماننا ضروری ہے۔ تو اس وقت تک تمہارا مذہب کامل نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کہے ہم اسی پر باقی رہیں گے تو اس وقت قرآن کا فیصلہ یہ ہے یہ اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ گمراہ ہیں۔ ہندوؤں میں، کرسچینس میں، یہودیوں میں نام کا فرق ہے، اللہ کی یہاں یہ سب برابر ہیں۔ مسلمان کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر دنیا میں جتنے مذہب ہیں سارے مذہب یہ کفر کہتے ہیں اس کو۔ الکفر ملت واحدہ، کفر نام کا فرق تو ضرور ہوگا لیکن کام میں سب برابر کے ہیں۔ اللہ کے نہ ماننے والے یہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے اور دنیا میں ہر ہمیشہ جنگ رہے گی کفر کی اور اسلام کی۔ اسلام ہر ہمیشہ غالب رہے گا۔ اسلام سچا مذہب ہے، اچھا مذہب ہے، یہ آسمانی مذہب ہے اور اس کے طور طریقے کو قیامت تک کوئی بدل نہیں سکتا۔ کوئی بدلنے کی کوشش کرے گا تو مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی کوشش کریں کہ وہ بدلاؤ نہ آئے۔ ایک تو ہے اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم حفاظت کریں گے۔ مذہب اسلام کو لوگ بدل نہیں سکیں گے انشاءاللہ، یہ ہمارا یقین ہے۔ دنیا والے اپنا قانون تو بدل لیں گے لیکن خدا کے قانون کو آج تک کوئی ماں نے ایسے بچہ جنم نہیں دیا جو خدا کے قانون کو بدل سکے۔ آج تک کسی ماں نے ایسے بچے کو پیدا بھی نہیں کیا جو اللہ کے قانون کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہو۔ ہاں سوچ تو رہا ہوگا بہت کچھ، پلان تو بہت کچھ بنایا ہوگا لیکن قانون بدلنے کی طاقت آج تک کسی میں پیدا نہیں ہوئی۔ جس نے بھی قانون کو بدلنے کی کوشش کی ہے اللہ نے اس کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ کسی نے خدائی کے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، فرعون نے کہا میں تو چھوٹا نہیں بڑا اللہ ہوں، انا ربکم الاعلی، میں بہت بڑا اللہ ہوں۔ اللہ نے کیا کیا اس کو؟ سمندر کی تہ میں ڈبو کے ساری فوج کو، لاکھوں کی فوج کو اسی کی آنکھوں کے سامنے نیست و نابود برباد کر کے رکھ دیا۔ دیکھ تو جس اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا تو نے کسی کی جان کی حفاظت تو نہیں کر سکا، خود اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکا۔ تیری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ملک دوسروں کے حوالے ہو گیا، اتنی بڑی فوج جس پہ تو فخر کیا کرتا تھا ساری فوج تباہ برباد ہو گئی۔ تو خدائی قانون اور خدا کی شریعت کو ٹکر لینے کی کبھی کسی کو جرت و ہمت نہیں کرنا چاہیے۔ جس کو اللہ نے اسلام و ایمان دیا ہے اس کی طاقت کو وہی سمجھ سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے، اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے، اللہ چاہے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے چاہا کہ نمرود جیسے اتنے بڑے بادشاہ کو سزا دیں،
اللہ کو سزا دینے کے لیے سزا کے بہت طریقے اللہ کے پاس موجود ہیں۔ اللہ سیدھے جہنم سے فرشتے کو بھیج دیتے، وہ جہنم کا کوڑا لے کر آتا، وہ مارتا، بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے اپنی کمزور مخلوق مچھر میں بھی معذور مچھر، اللہ نے اس کو اس کی ناک میں بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس کا بھیجا کھاتے رہو۔ ساری دنیا کا بادشاہ اکیلا نمرود، اللہ جب اس کی شریعت اور اس کے احکامات سے کوئی آدمی کھلواڑ کرتا ہے، کھیلتا ہے، اللہ اس کو کیسی سزا دیتے ہیں۔ یہ قرآن ہمارے سامنے کھلی ہوئی کتاب ہے، یہ کوئی آسمان زمین کی کہانیاں نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے جو قرآن و حدیث میں ساری باتیں کھلی آنکھوں کی طرح اور سورج کی روشنی کی طرح اللہ نے کھول کے رکھ دیا ہے۔ شریعت کے احکامات سے کبھی ٹکراؤ نہ کرنا، جو ٹکر لے گا پاش پاش ہو کے رہ جائے گا۔ یہ ایمان والا اس کو جانتا ہے اور اس کی طاقت کو بھی ایمان والا پہچانتا ہے۔ غیر ایمان والا وہ اپنے طاقت کے نشے میں مست ہو کر بہت کچھ باتیں وہ کہنے لگا ہے۔ تقریباً وہی حال آج اس ملک کا ہے۔ اب آگے کی جو بات مجھے کہنا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آج کے حالات کے اعتبار سے 15-20 دن سے ہر کسی کے درمیان اسی کے چرچے، کامن سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ، یہ ساری چیزوں کی حقیقت اور حال احوال بڑے بھی جانتے ہیں، نوجوان بھی جانتے ہیں، بچوں تک کو اس کا علم ہو گیا۔ اتنے چرچے اس کے ہونے لگے اور اتنی اس کے تذکرے ہونے لگے، اتنی باتیں اس کی ہونے لگیں اور اتنے بیانات اس پہ ہونے لگے، ہر کسی کو اس کا حقیقت کا اندازہ ہو گیا۔ اس کی یہ چاہا جا رہا ہے، ہمارے اکابر تو یوں فرما رہے ہیں، آج اس کے جو اندرونی ان کی جو سوچ یہ ہے کہ اسلام اور کفر کو آمنے سامنے کیا جائے۔ جیسے اسلام اور کفر کی جو ٹکر ہوتی ہے ہمیشہ، مسلمان، اسلام اور کفر، اللہ کے ماننے والے ایک طرف، اللہ کے نہ ماننے والے ایک طرف، اور شریعت کے قانون کو بے حیثیت بنا کے رکھا جائے، صرف شریعت کے قانون کتابوں تک رہ جائیں، مدرسوں تک پڑھائے جائیں، مسجدوں میں بیانات تک رہ جائیں، اور اس کو عملی شکل میں شریعت کے قانون عملی شکل میں نہ رہیں اور اس کو بے حیثیت بنا کے رکھ دیا جائے۔ یہ ہے کامن سول کوڈ کا مطلب۔ ایسے کچھ قانون بنا دیے جائیں پورے ملک کے لیے، اگرچہ نشانہ مسلمان ضرور ہے ان کا، کوشش تو یہی ہے کہ اسلام کی جان پہچان، اسلام کی شناخت مٹائی جائے اور اسلام کے جو جاندار طور طریقے ہیں، ان جاندار طور طریقوں کو بے حیثیت کر کے رکھ دیا جائے۔ اور ایک دن آئے گا دھیرے 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 کہ آنے والی نئی نسلوں میں ہو سکتا ہے اب کے نہ ہوں، بعد کے نہ ہوں، اس کے بعد کے ہوں، ان تک یہ اسلامی طور طریقے بے حیثیت سمجھے جائیں گے۔ کوئی ضروری نہیں ہے اس کو کرنا، انہی میں سے نکاح بھی ہے، طلاق بھی ہے، خلا بھی ہے، لے پالک کسی جن کے ماں باپ جن کو بچے نہیں ہیں وہ کسی بچے کو پال کے اپنا سگا بچہ اس کو بنانے کا مسئلہ ہے۔ یہ ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو شریعت کے احکامات سے، قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہیں سیدھے سیدھے۔ اگر خدا نخواستہ یہ قانون آنے والے جو کامن سول کوڈ بنانے کے جو سوچا جا رہا ہے، اس میں اگر یہ قانون بنایا جائے کہ طلاق کے بعد یا شوہر کے انتقال کے بعد، جیسے غیروں کے مذہب میں عورت شادی نہیں کر سکتی، ساری زندگی ایسی ہی وہ زندگی گزارے گی، اگر قانون ایسے بن جائے تو یہ قانون بالکل قرآن و حدیث کی آیتوں سے ٹکراتا ہے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے ہم مزاج نہ ہو، جوڑ پیدا نہ ہو آپس میں ان دونوں کا، 1 مہینہ، 2 مہینے، 2 سال، 4 سال گزر گئے، دونوں میں جوڑ پیدا نہیں ہو رہا ہے، ہر دن صبح و شام کچھ نہ کچھ کھٹ کھٹ پٹ پٹ چل رہی ہے دونوں میں، ہر دن کا سورج نئی مصیبت گھر میں لے کے آتا ہے، دسترخوان پہ بیٹھیں تو ہر دن میدان کربلا بن جاتا ہے، دیگچی ادھر، رکابی ادھر، گلاس ادھر، جگ ادھر۔ تو شریعت کہتی ہے ارے کیوں پریشان ہوتے ہو، تم اپنے لیے نئی بیوی تلاش کر لو، اس کو چھوڑ دو، وہ اپنا نیا شوہر تلاش کر لے۔ اس کے لیے شریعت نے جائز طریقہ بتایا، اس کو جائز طریقے پر طلاق دو اور اس کی ضروریات کو پورا کرو،
اور جب تک اس کی شادی ہو جائے اور اس کی عدت کا خرچ دو، بچے ہوں تو بچوں کو پالنے کا خرچ دو، یہ سب خرچ نبھانے کے بعد تم بیوی سے الگ ہو جاؤ اور اس کو آزاد چھوڑ دو اس بیوی کو، چاہے وہ تمہارے سے اچھا شوہر اللہ اس کو دے دے گا اور اس سے اچھی بیوی تم کو دے دے گا، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ اگر جوانی میں کسی کا شوہر انتقال ہو جائے، جوان بیوی ہے، شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے دوسرا نکاح کر لو، تمہارے لیے وہ سہارا بن جائے گا، کہ ایسا نہ ہو کہ سوچ غلط بن جائے اور راستہ غلط اختیار کر لے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی قانون بن جائے کہ بیوی کے شوہر کے انتقال کے بعد اور طلاق کے بعد کوئی عورت شادی نہیں کر سکتی، تو پھر تو فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا، غلط راستوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ اللہ معاف کرے کہ ہم ماحول میں سنتے ہیں کسی کے گھر میں کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے، بیوہ عورت پر گندے قسم کی لوگوں کی نظریں کیسی پڑتی ہیں، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سب مجھ سے زیادہ اس حالت کو جانتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بے سہارا ہے، چلو اس کو ہم اپنے ہوس کا شکار بنا لیں، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، مجھے اپنی کچھ خواہش کی ضرورت ہے، اس کے لیے میں یوں سہارا بن جاؤں وہ میرے لیے خواہش کا ذریعہ بن جائے۔ آج یہی تو حال ہے، جبکہ سب کچھ ہے، قانون اپنا اپنا ہے، پرسن اللہ اپنا اپنا ہے، اس کے باوجود بھی یہ طریقے تقریباً نظر آ رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ملک کا قانون ہی ایسا بن جائے زور زبردستی سے، اگر کوئی اس کے باوجود نکاح کرے گا پھر اس کو تو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا، تو تب کیا ہوگا؟ ذرا غور کیجئے۔ مسلمان دور اندیش ہوتا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ علماء فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن، ایمان والے کی سوچ سمجھ سے ڈرو، کیونکہ وہ بہت دور کی دیکھتا ہے۔ مومن تو وہ ہے 100 سال کی بات کا سوچتا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ ناشتہ تو کھا لیا، دوپہر کا دیکھا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہے 100 سال بعد کی سوچ رکھتا ہے۔ اسی لیے تو اسلام آج بھی زندہ و تابندہ ہے۔ ایمان والوں نے سوچا تھا اس وقت، ان کی باری تو چلی گئی، اب میرے اور آپ کی باری ہے۔ ہم تک وہ اسلام صحیح پہنچا کے چلے گئے، آنے والی نسلوں تک اسلام کو اپنی صحیح شکل و صورت کے ساتھ پہنچانا یہ میرے اور آپ کا فرض ہے۔ اس کے لیے انہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، عزت داؤ پہ لگا دی، مال و دولت لگا دیا، ملک چھوڑنے پڑے چھوڑ دیے، گھر بار چھوڑنے پڑے تو چھوڑ دیے، اپنے ہاتھوں سے ماؤں نے بچوں کے جنازے اٹھائے، باپوں نے اپنے بچوں کے جنازے اٹھائے، بچوں نے باپ کے جنازے اٹھائے۔ کیوں؟ اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حقانیت کے لیے۔ وہ اسی قربانیوں کے بعد اسلام یہاں تک پہنچا۔ اب میرے اور آپ کی باری ہے۔ اس وقت اسلام پر آنچ آ رہی ہے، اسلام پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ اسلام کے وہ احکامات جو قرآن و حدیث میں صاف صاف لکھے گئے ہیں، ان احکامات پر بالکل نشانہ لگایا جا رہا ہے۔ اس وقت میرے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس کی حفاظت کرنا۔ اس کے لیے جو جائز طریقہ ہے، قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر، راستوں میں اترے بغیر اور حکومت کے خلاف نعرے لگائے بغیر، جو حق حکومت ہم کو دیتا ہے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے شریعت کی حفاظت کرنا اور اپنے مسلم پرسن اللہ کی حفاظت کرنا، یہ اس وقت کی عین ذمہ داری ہے۔ یوں سمجھو جیسے نماز کا ادا کرنا فرض ہے، روزے کا ادا کرنا فرض ہے، اور سال ہو جائے زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے، ایسے اس زمانے میں اسلام کے احکامات کی، مسلم پرسن اللہ کی حفاظت کرنا ان فرضوں کے برابر ہے۔ اس موقع پر اس کو معمولی نہ سمجھیے۔ ہم تو آپس میں مذاق بنا کے بیٹھے ہیں، ہم تو یوں سمجھ رہے ہیں جن کا کام جو ہے وہ دیکھیں گے۔ میرے بھائی ہرگز نہیں، اس کی حقیقت کی جانکاری ہم کو نہیں ہے، اس وقت کی نزاکت کا علم ہم کو نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو بے حیثیت سمجھنے بیٹھ رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ چلو علماء کا کام ہے وہ دیکھیں گے، مسلم پرسن اللہ بورڈ کا کام ہے وہ دیکھیں گے۔ مسلم پرسن اللہ بورڈ کیا ہے پھر؟ ہندوستان میں 30 کروڑ جو مسلمان ہیں وہی تو مسلم پرسن اللہ ہے، وہی تو اسلام کی حفاظت کرنے والے اور اسلامی احکامات کی حفاظت کرنے والے اور ان کی اسلام کی آزادی کی حفاظت کرنے والے ہم سب مل کر مسلم پرسن اللہ ہے۔ یہ کوئی الگ کمیٹی نہیں ہے۔
اگر ہم اپنے اپنے جگہ رہتے ہوئے اسلام کی وہ احکامات پر ہم چلیں گے اور اس کو 100% دل و جان سے قبول کریں گے اور اس کی حقانیت کو تسلیم کریں گے اور اس کے خلاف زبان کھولنے کو بھی برداشت نہیں کریں گے، یہی تو اسلام کی حفاظت ہے۔ آگے چل کر بہت سارے ویسے مسائل آنے والے ہیں جس کا ایک دروازہ کھولا جا رہا ہے کامن سول کوڈ کے ذریعے سے، ایک فتنوں کا دروازہ، کفر کا دروازہ، اسلام سے نکالنے کا دروازہ اور اسلام کی نفرت بٹھانے کا دروازہ ایک کامن سول کوڈ کے ذریعے سے کھولا جا رہا ہے۔ یہ کھولنے کی کوشش ہے تو اس وقت پورے ملک کے علماء اور پورے ملک کے سمجھدار قسم کے لوگ، اسلام کی حقانیت کو پہچاننے والے ذمہ دار سب میدان میں اسی لیے آگے ہیں کہ کہیں وہ دروازہ کھل نہ جائے۔ اگر وہ دروازہ کھل گیا پھر اس کو بند کرنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، پھر تو دوبارہ آزادی کی جنگ لڑنی پڑے گی، پھر پتہ نہیں ملک کے کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ذرا دور کا سوچیں آپ بھی، ایک بہت بڑا کفر کا دروازہ کھولنے کا یہ کامن سول کوڈ ایک راستہ ہے۔ آگے چل کر یہ سوچا جا رہا ہے پورے ملک میں جتنے جھاڑوں پہ پھول آئیں گے سب کا کلر ایک ہوگا، کیا ناممکن ہے؟ یہی تو حال ہے کامن سول کوڈ کا، یہی تو مطلب ہے۔ ملک میں جتنے جھاڑ ہیں اور سب جھاڑوں میں اٹھنے والے جتنے پھول ہیں سب پھولوں کا ایک ہی رنگ ہو۔ اس ملک میں جتنے جھاڑ ہیں ہر جھاڑ کا پھل کا ایک ہی مزہ ہو، ہر پھل کی شکل ایک ہو اور سارے پھلوں کا ایک نام ہو، کیا ہو سکتا ہے؟ جب کامن سول کوڈ ہو سکتا ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے، سب کا ایک قانون، تو سب کے پھل ایک جیسے، پتے ایک جیسے، پھول ایک جیسے، مزہ ایک جیسا، جیسے یہ نہیں ہو سکتا ویسے وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسرے ممالک میں ہو تو ہو الگ بات ہے، لیکن ہمارا یہ ملک کئی مذہبوں کی پہچان ہے، ایک باغیچہ ہے، باغیچے کی خوبصورت الگ الگ پھولوں سے ہے، الگ الگ خوشبوؤں سے ہے، الگ الگ مہک سے ہے، الگ الگ طور طریقے سے ہے۔ یہ اس ملک کی خوبصورتی ہے، اس خوبصورتی کو مٹانے کا ایک راستہ ہے کامن سول کوڈ۔ ایک کوشش یہ کی جا رہی ہے، اس موقع پہ مجھے اور آپ کو شریعت کے لین سے سوچنا چاہیے اس سے اسلام کا نقصان کیا ہوگا۔ میں دو چار باتیں میں پڑھ کے عرض کر دوں۔ کامن سول کوڈ میں 7 نکاتی پروگرام ہیں جن میں سے ہر ایک قرآن پاک کے خلاف ہے۔ ایسی کچھ باتیں ہیں جو قرآن حدیث کے بالکل خلاف ہیں۔ ان میں سے ایک، لڑکیوں کے لیے بلوغ کی عمر 18 سے 21 سال قرار دینا۔ دیکھیے اب جو پہلے 18 سال تھے، 18 سال کی مصیبت ہم نے دیکھ لی۔ 18 سال میں تو ماشاءاللہ جہیز میں بچے لے کے آیا کرتے تھے، 21 سال میں کیا ہوگا پھر تو، ہے نا بھی؟ اب تو حکومت نے اس کو 21 کر دیا، 20 پر 1 سال کی عمر میں بچی کو شادی کا حق ہے۔ کیا قرآن حدیث میں ایسے مسئلہ ہے؟ یہ بالکل قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 6 قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغوا النکاح، جب بچیاں نکاح کی عمر کی ہو جائیں، نکاح کے قابل بن جائیں، ان کا نکاح کر دیا جائے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور اس میں عمر کو لازم کر دینا، 18 سے پہلے کرنا جرم ہے، 21 سے پہلے کرنا جرم ہے۔ ایسے ہوئے ہیں واقعات، کل نکاح ہونے والا ہے، 1 دن پہلے نکاح کو روک دیا گیا۔ اسی شہر کی بات کہہ رہا ہوں میں، دوسری جگہ کی نہیں ہے۔ اس لیے روک دیا گیا ہے کہ بچی کی 18 سال پورے ہونے میں ابھی 3 دن باقی ہیں۔ آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ ظلم نہیں ہے، جبکہ وہ 18 سال میں وہ لڑکی کا حال یہ تھا کہ 16 ہی میں جا چکی تھی، وہ باہر پکڑ کے لایا گیا تھا اور اس کو 2 سال روک کر حلال طریقے سے نکاح کیا جا رہا تھا۔ وہ اگر یہ قانون جو بن چکا ہے، کیا اسلامی اعتبار سے یہ قانون جائز ہے؟ یہ زبردستی کے قانون ہیں۔ نکاح رجسٹریشن کا مسئلہ، کورٹ میرج، تو کیا کورٹ میرج سے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں؟ کسی اور مذہب کے لیے ہو تو ہو، ان کا اپنا مذہب جانے، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے۔
مذہب اسلام میں کیا اس کی اجازت ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ مذہب اسلام میں نکاح کے لیے ایک وکیل، 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ وہ دونوں کے دونوں عقل مند ہو، سمجھدار ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، یہ ساری شرائط ہیں، تب جا کے وہ نکاح ہوگا۔ اگر کورٹ میرج میں پتہ نہیں کون گواہ بنے گا، کون وہاں شہید بنے گا، کون سائن کرے گا، کیا حال ہوگا، وہاں کوئی اسلام کی شرط نہیں ہے، وہاں بلوغت کی شرط نہیں ہے، اور کیا حال ہوگا وہ جانتے ہیں آپ حضرات۔ یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے پتہ نہیں کورٹ میرج کرنے والے وہ حرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگرچہ نکاح ان کے سوچ کے اعتبار سے نکاح تو ہو گیا ہے، لیکن اسلام اس کو نکاح نہیں کہتا۔ نکاح اس کو کہتے ہیں ایک وکیل ہو، 2 گواہ ہو، اور تینوں کے تینوں مسلمان ہو اور سمجھ بوجھ رکھنے والے ہوں، جن کی عمر 15 سال سے زیادہ کی ہو۔ اور تیسرا ہے عورتوں کو طلاق دینے کا اختیار۔ اب تو طلاق کا بڑا نازک مسئلہ ہے، قانون بن گیا ہے، 3 طلاق دے دی جائے تو پھر اس کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے 2 سال رہنا پڑے گا۔ ذرا سوچیے، 2 سال تک حکومت نے جو قانون بنایا، اگر کوئی 3 طلاق دے دے 2 سال کی اس کو سزا ہے، 2 سال تک وہ سلاخوں کے پیچھے جیل میں کھاتا پیتا رہے گا، یا اس کی بیوی اور اس کے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ شریعت کہتی ہے اگر 9 سال کی عمر سے چھوٹے بچے ہیں، 3-4 سال کے بچے ہیں، اگر کسی نے طلاق خلا لے لی، کسی نے طلاق دے دیا، تو شریعت کہتی ہے 9 سال تک بچے کو پالنے کا حق تو ماں کو ہے، لیکن خرچ شوہر سنبھالے گا۔ ان شریعت کی ان علوم کا علم ہم سب کو نہیں ہے۔ شریعت کی خرچ تو دے گا، چاہے جیل میں بیٹھ جائے، چاہے امریکہ میں جا کے بیٹھ جائے، خرچ تو تیرے ذمہ ہے۔ بچوں کو ماں پال رہی ہے، اگرچہ طلاق ہو گئی ضرور، لیکن 9 سال تک بچوں کو پالنے کا حق، بڑے ہونے کے بعد اس بچی کا نکاح کی ذمہ داری وہ باپ کی ہوگی۔ عدت کا مسئلہ، اگر طلاق ہو جائے تو 90 دن تک اس کو عدت گزارنا ہے۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے 4 مہینے 10 دن تک اس کو عدت گزارنا ہے۔ عدت کا کیا مطلب ہے کہ میرا شوہر، میرے زندگی کا ساتھی، میرا سہارا مجھ سے ٹوٹ گیا، مجھ سے کٹ گیا ہے، اس غم میں اس کو 90 دن گزارنے ہیں، اور مرنے پر اس غم کو 4 مہینے 10 دن اس کو گزارنے ہیں۔ تقریباً 130 دن اس کو زندگی، 130 دن کا لمبا زمانہ اس کو غم میں گزارنا ہے۔ اس وقت وہ پھول نہیں لگا سکتی، مہندی سجا نہیں سکتی، اور اچھے بہترین کپڑے پہن نہیں سکتی، یہ غم اس کو کرنا ہے۔ یہ شریعت کا قانون ہے، اس کو تو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں آج تو حکومت کے ذریعے سے۔ وراثت کا مسئلہ ہے، باپ مر جائے پراپرٹی چھوڑ کے، مثال کے طور پہ 2 لڑکے ہیں، 1 لڑکی ہے، باپ نے کچھ پیسے چھوڑ کے گئے ہیں، لڑکے اور لڑکیوں کو کتنا تقسیم کرنا ہے؟ اگر یوں سمجھو کہ 1 بچہ 1 بچی ہے اور باپ نے 30,000 روپے چھوڑے ہیں، کوئی قرض نہیں ہے، صرف 30,000 چھوڑے ہیں، لڑکا لڑکیوں کو کتنا بانٹنا ہے؟ شریعت کہتی ہے لڑکے کو ڈبل دو، لڑکی کو سنگل دو، اس لیے کہ لڑکا جو مرد ہوتا ہے وہ محنتی ہوتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے وہ گھر میں رہتی ہے، اس کو زیادہ دے کر کیا کرو گے؟ زیادہ دو گے تو فتنے کا دروازہ کھلے گا، وہ بیوٹی پارلر جائے گی، بازاروں میں جائے گی، پکنک کرے گی، مزے اڑائے گی۔ پھر تو لڑکے کو ڈبل دو، 20,000 لڑکے کو دو، لڑکی کو 10,000 دو، اس لیے کہ لڑکی کو سہارا مرد ہوتا ہے۔ اگر ماں ہے تو بیٹا سہارا ہے، بہن ہے تو بھائی سہارا ہے، ماں ہے تو بچے سہارا ہیں، اگر شوہر ہے تو بیوی کے لیے شوہر سہارا ہے، اگر یہ کوئی سہارا نہیں ہے تو قوم تو سہارا ہے اس کا۔ بیوہ عورت کو سنبھالنا پوری قوم کی ذمہ داری ہے، یہ شریعت کے طور طریقے ہیں۔ اور اگر قانونی اعتبار سے شریعت کا اگر یہ حکومت کوئی ایسا قانون بنا دے جیسے غیروں کا طریقہ ہے، تو غیروں میں عورت کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، عورت کو وراثت نہیں ملتی، تو پھر تو شریعت کا قانون ٹوٹ جائے گا پھر تو۔ اور ایسی لے پالک بیٹا، کسی کو بچے نہیں ہیں، کسی کا بچہ لے کے اس نے پال لیا، تو کیا یہ بچہ اپنے سگے بچے کے برابر ہو سکتا ہے؟ حکومت کہتی ہے ہو سکتا ہے، کوئی اور مذہب کہتا ہے ہو سکتا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے نہیں،
سگا بچہ ہے، جس کو ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے پالا ہو، اس بچے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو سگا بچہ ہے وہی وراثت کا حقدار بنتا ہے، جس کو پال لیا ہو وہ وراثت کا حقدار نہیں بنتا، وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہے، وہ پالا ہوا بچہ ہے، وہ دوسروں کا بچہ ہے۔ ہاں کوئی باپ دے دے تو دے دے، وہ الگ بات ہے، شریعت میں اس کا کوئی حصہ طے نہیں ہے۔ حکومت کہتی ہے، یہ ساری بڑی تاریخی چیزیں ہیں، میں صرف اشارے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ مرد اور عورت کا جنسی تعلق ہے۔ اب دیکھیے کہ شادیاں ہوتی ہیں مرد اور عورت کی، لیکن اللہ معاف فرمائے اب تو مرد کی شادی ہونے لگی، انسان فطرت سے ہٹ گیا، اب تو ٹرین پٹری سے نیچے اتر گئی۔ اب تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اسلام سے بالکل ٹکراتی ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو مسلم پرسن اللہ ہے وہ ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے پہلے سے تھا، اب بھی رہے گا، آئندہ بھی انشاءاللہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہی ہماری مانگ ہے حکومت سے کہ تم جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان پہ غور کیا کرو، مہنگائی بڑھ گئی اس پہ غور کرو، نوکریاں نہیں مل رہی ہمارے نوجوانوں کو اس پہ غور کرو، جو حالتیں ہیں اس پہ تو غور کرو۔ ان چیزوں سے دماغ ہٹانے کے لیے ایک نیا مدعا کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اب سب پریشان ہیں، یونیفارم سول کوڈ کیا ہے، کامن سول کوڈ کیا ہے، ان الفاظ کو ہم جانتے نہیں، کرمنل کوڈ کون سا ہے، سول کون سا ہے، یہ چیزوں پہ ہم غور کرنے لگے، اصل جو مدعے تھے وہ ہٹنے لگے اور ان کی طرف توجہ ہٹا دی گئی ہے۔ لہذا ہم حکومت سے ہی مطالبہ کرتے ہیں، اس کے لیے جو حکومت خود ایک رائے کا راستہ اس نے کھولا ہے لا کمیشن کی طرف سے کہ تم رائے کھل کے دو کہ تم کیا چاہتے ہو۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ آج پوچھا تو گیا ہم سے، پوچھے بغیر بند کمرے میں، وہ اسمبلیوں میں اور الگ الگ جگہوں سے وہ اگر اس بل کو پاس کر دیتے تو حکومت کے زور پہ، حکومت کے نشے میں بہت کچھ انہوں نے کیا ہے، لیکن اس وقت انہوں نے اپنا اخلاقی فرض سمجھتے ہوئے ہم سے پوچھا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، کہ تمہارا لا الگ ہونا چاہیے یا پورے ملک کا ایک قانون بنایا جائے۔ تو ایسے موقع پہ ہم خاموش اپنے بند کمرے میں بیٹھے ہیں، میری بیوی، میرے بچے، میری دکان، میرا مکان۔ اگر ہماری سوچ یہ ہوگی، یاد رکھیے خدا نہ خواستہ کہ اگر وہ اپنی حکومتی زور پہ ایسا قانون بنا دیں تو پھر اس قانون کے بنانے میں جن لوگوں نے مخالفت نہیں کی، ووٹ نہیں دیا، سمجھو کہ اس میں یہ بھی مددگار بنیں گے۔ اس سے اسلام کو جتنا نقصان پہنچے گا، اسلام کو نقصان پہنچانے کا ان کو تو جو وبال ملے گا، جن مسلمانوں نے اس میں رائے بھی پیش نہیں کی وہ بھی اس میں برابر کے حصے دار بنیں گے۔ گناہ کو دیکھ کر خاموش رہنا ہم سب جانتے ہیں گناہ کرنے کے برابر ہے نا بھی، اس کا علم ہم سب کو ہے۔ گناہ کہیں ہو رہا ہے، روکنے کی طاقت ہے، پھر بھی کہتے ہیں چھوٹا سا بچہ ڈانس کر رہا ہے، باپ کہتا ہے واہ کیا ناچا رہے، تو باپ بیٹے کے اس ناچنے پر اس پر جو وبال آنے والا ہے بعد میں، اس پر جو گناہ میں شریک ہیں باپ بھی، ماں بھی، بہن بھی، بھائی بھی، گھر کے سارے افراد بھی۔ ایسے ہی اس وقت کفر دندناتے ہوئے پھر رہا ہے اور اسلام کی جان پہچان مٹانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ایسے موقع پہ ہمارا فرض بنتا ہے کم سے کم ایک رائے دے کر یوں کہیں ہم اس کو قبول نہیں کرتے، ہو سکتا ہے ہماری اس ایک رائے پر وہ فیصلہ رک جائے۔ اسلام کی حفاظت کرنے میں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اور ہم سب کا نام شمار ہو جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کا مخالف کام اگر ہو جائے، قانون وہ پاس کر دیں، اسلام کے خلاف وہ ایسا راستہ بنا دیں، اس راستے میں مدد کرنے والوں میں ہمارا نام بھی شمار ہو جائے گا۔ اس کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ نے QR اسکرین کو جو کوڈ ہے وہاں باہر رکھا ہوا ہے، لہذا جاتے ہوئے آپ اپنے فون کے ذریعے سے وہ رائے پیش کریں، اپنی ای میل کے ذریعے سے، اپنے موبائل کے ذریعے سے، کیونکہ ایک موبائل سے ایک ہی رائے پیش کی جا سکتی ہے۔ لہذا اس کے لیے کچھ نوجوانوں کو باہر طے کیا گیا ہے کہ وہ صرف ایک دو نہیں ہے بلکہ میں اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے جن کو اس لائن کی جانکاری بہت زیادہ ہے۔ اگر وہ فون لے کے بیٹھے ہیں تو سورج کب ڈوبتا ہے کب سورج نکلتا ہے اندازہ بھی نہیں ہوتا، فون میں اتنے گھسے رہتے ہیں۔
ان کا اپنا اپنا فن ہے، اپنا اپنا ہنر ہے، لہذا آپ اپنے ہنر کو، اپنے فن کو اس وقت اس کام میں لگائیں. اور اس وقت اس کام میں بہت سارے ایسے نادان لوگ بھی ہیں، عمر رسیدہ لوگ بھی ہیں جو ان چیزوں کو جانکاری نہیں رکھتے، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اس کی جانکاری نہیں ہے. آپ حضرات باہر بیٹھ کر ان کو جانکاری دیں. کم سے کم آخر درجے میں ایک پیپر اور پین لے کر باہر بیٹھیں. جن لوگوں نے یہ کام نہیں کیا ان کا نام، ان کا فون نمبر، ان کا ایڈریس لکھ لیجئے. لکھنے کے بعد نیٹ میں جا کر اس کے ذریعے سے مسجد والے بھی اور کچھ نوجوان اس کے تعلق سے تیار ہیں انشاءاللہ. انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ سارے ایک میل سے بہت ساری چیزوں کو بھیجا جا سکتا ہے، لہذا وہ طریقہ بھی سوچا گیا ہے. اس کے لیے میں اس مجمع میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کام کے لیے کون کون تیار ہیں؟ بتاؤ بھائی کون تیار ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. تو آپ کو نماز کے بعد بیٹھنا ہے. گئی جمعہ بھی ماشاءاللہ بہت سارے نے ہاتھ اٹھایا. تو ایسے کسی بادشاہ نے کہا کہ بھئی سب یہاں ہاؤس میں دودھ ڈالنا ہے، صبح کو دودھ لا کے ڈالنا ہے. سب نے سوچا ارے بھئی اندھیرے میں کون دیکھے گا، میں ایک پانی ڈالوں گا تو دوسرا دودھ ڈالے گا، برابر ہو جائے گا. صبح دیکھا گیا پورے ہاؤس میں پانی ہی پانی ہے، کوئی دودھ ڈالا نہیں ہے، سب لوگ پانی ڈال کے چلے گئے. تو گزشتہ جمعہ ایسی ہوا کہ سب لوگ چلے گئے. ہم تو سوچتے رہ گئے ارے بھی کچھ لوگ بیٹھیں گے، ہم سے کچھ مشورہ کریں گے، کچھ طریقہ سوچیں گے. صرف اپنی مسجد کا نہیں، یہاں تو بڑا مجمع ہے. ایکسٹینشن ایریا کا حال یہ ہے کہ وہاں کوئی اس کی جانکاری رکھنے والا تک نہیں ہے. ہم سوچے تھے کہ ایک دو نوجوانوں کی جماعت بنا کے ہم ان مسجدوں کو پاس بھیجیں گے، محلہ محلہ بھیجیں گے، گھر گھر بھیجیں گے، اور ہر فرد سے ملیں گے، اور گھر کی خواتین تک کوئی پیغام پہنچائیں گے، پہنچا کر ان کے ذریعے سے رائے لیں گے. یہ سارا خواب 2-4 منٹ میں چکنا چور ہو گیا. لہذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھی. اس وقت کا سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے، اس نازک مسئلے کو نزاکت کے ساتھ آپ دیکھیے، اس کو توجہ دیجیے. وقت آپ کا بہت زیادہ میں لے چکا ہوں، معافی کی درخواست ہے، لیکن اس وقت کی نزاکت کی وجہ سے کچھ بولنا پڑا ہے. دیکھیے اتنا بڑا مجمع یہاں مردوں کا ہے. اب آپ سب کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کی وہ مستورات جن کی عمر 18 سال کی ہے، جن کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے، ان سب کو رائے دینے کا بھی حق ہے. آپ اپنے گھر کی مستورات کا بھی، اگر مستورات کے پاس فون ہے، جو طریقہ ہے اس طریقے کے ذریعے سے ان کے فون کے ذریعے سے ای میل بھیج دیں، یا اگر ان کے پاس وہ نہیں ہے تو کم سے کم یہاں مسجد میں ان کا نام، ان کا فون نمبر وغیرہ لا کے یہاں پیش کر دیں. انشاءاللہ کچھ نوجوان بیٹھیں گے. یہی جو نوجوان جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں دیکھیں گے انشاءاللہ اس سے بھی ڈبل طبقہ انشاءاللہ موجود رہے گا. امید ہے اللہ کی ذات سے، ہم تو اچھا گمان رکھتے ہیں آپ کے بارے میں. آپ سب ہمارا ساتھ دیں گے. یہ اس ملک کی حفاظت کا ایک واحد ذریعہ ہے اس وقت. لہذا آپ سے بڑے ادب سے گزارش ہے دعاؤں کا خوب اہتمام کریں. اس وقت ایک تو کوشش اپنی جگہ، دعا کا خوب اہتمام کریں، کوئی صدقہ خیرات کریں، استغفر اللہ زیادہ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ کفر کی طاقت کو توڑ کے رکھ دیں گے، ان کی سوچ کو بدل کے رکھ دیں گے، اور اسلام کا رعب اور دبدبہ ان کے دل و دماغ میں اللہ بٹھا دیں گے. اگر یہ اسلام کو چھیڑیں گے نقصان کیا ہوگا اللہ دنیا میں ان کو دکھا کے رکھیں گے. یہ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے اور اللہ بہت بڑے ہیں، اور اسلام میں اللہ نے وہ طاقت و جاذبیت رکھی ہے. کرنے کے کام بہت سارے ہیں. نمازوں کی پابندی کریں، شریعت کی حفاظت کریں، بیجا گھروں میں طلاق دینے کے مسائل کھڑے نہ کریں. اور پتہ نہیں ہر ہفتے میں کوئی خلا کی پنچایت یہاں مسجد میں ہو رہی ہے، ہر مہینے میں کوئی طلاق کے مسائل یہاں کھڑے ہو رہے ہیں. لہذا طلاق کے مسائل کو بند کریں، خلے کے مسائل کو بند کریں. ہم نے حکومت کو ہمت و جرت دلا دی. مسلمان جب اپنے کیس لے کے حکومت کے پاس جا رہے ہیں، حکومت نے طلاق کے یہ راستے کھولے ہیں. لہذا ہم نکاح کا مسئلہ مسجد سے حل کر رہے ہیں، طلاق کا خلے کا مسئلہ بھی ہم مسجد ہی سے حل کریں گے. کوٹے کچوریوں کو اور پولیس اسٹیشن کے حوالے ہم اپنے آپ کو نہیں کریں گے. ان مسائل کو مسجد میں حل کیجیے، علماء سے حل کیجیے. انشاءاللہ کوئی قانون ہمارا توڑ نہیں سکتا، کوئی قانون بدل نہیں سکتا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں اسلام کی پوری حفاظت فرما دے اور ہمیں 100% اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے.